بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون صدق اللہ العظیم. وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اربعین نووی کی جو چوتھی حدیث ہے اس کا میں نے ابتدائی حصہ اس وقت پڑھا ہے. اس میں ایک نہایت اہم موضوع ہے جو زیر بحث آیا ہے، جس سے قرآن مجید کے فلسفے اور حکمت دین کے اعتبار سے ضربۃ السلام کہا جا سکتا ہے، چوٹی، کوہان کی چوٹی. اور یہ اصل میں کیا ہے؟ حقیقت انسان. یہ ایک عظیم حکمت اور فلسفہ ہے جس کا یوں سمجھیے کہ جیسے کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، تو اس کا ٹپ آف دی آئس برگ جو ہے وہ اس حدیث میں آیا. اور جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک حصہ ایسا تھا جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، بلکہ اس سے مغالطے پیدا ہو سکتے تھے. امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گمان پیدا ہوتا ہے گویا کہ تو بالجبر اور تلوار کے زور سے انہیں ایمان لانے پر مجبور کیا گیا. وہ جو ایک خاص اس کا محل اور مقام ہے خاص، وہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. وہ سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات کے حوالے سے سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس کے لیے میں نے سورہ مومنون کی آیات تلاوت کی. وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ ہے وہ اس حدیث میں آ رہا ہے، لیکن اس پورے آئس برگ کا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے ان آیات مبارکہ سے. قرآن مجید میں
رحم مادر میں انسانی جنین کا جو ارتقاء ہوتا ہے اس کا ذکر بہت مرتبہ ہے، بہت مرتبہ ہے، بہت مرتبہ ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ عہد حاضر میں ایمبریولوجی کے دو ٹاپ کے پروفیسرز یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا کے ڈاکٹر کیتھ ایلمور، ان کی کئی کتابیں ہیں ایمبریولوجی کے موضوع پر، علم الجنین، جو بہت سی یونیورسٹیوں میں ٹیکسٹ بکس کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ ہے اس کے مجد یہ ہیں۔ وہ جو عورت جو ہے اس اعتبار سے اس کے ہاں ولادت نہیں ہو سکتی کہ اس کی ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں، تو اس کا بیضہ جو ہے، یا یہ کہ شوہر کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر مردانگی کی قوت نہیں ہے، تو اس کے لیے جو راستہ نکالا گیا کہ شوہر کا نطفہ لے کر اور ماں کے بیضہ دانی میں سے بیضہ لے کر ان کی فرٹیلائزیشن ٹیسٹ ٹیوب میں کر کے پھر اسے پلانٹ کر دیا جائے رحم مادر میں، تو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ دنیا میں اب عام ہے۔ تو اس کا جو موجد ہے وہ پروفیسر رابرٹس ایڈورڈز، اور ان دونوں نے مانا ہے اور بہت حیرت کا اظہار کیا ہے، بہت حیرت کا، کہ 1400 برس قبل ابھی نہ ڈسیکشن تھی، نہ باڈیز کو چیر کر پھاڑ کر دیکھنے کا کوئی ابھی لوگوں کے اندر کوئی رواج تھا، طب جو ہے بالکل ابتدائی سٹیجز پر تھی، مائکروسکوپ نہیں تھی۔ اس دور میں علم الجنین کا اس قدر صحیح اندازہ جو قرآن نے پیش کیا ہے، حیران کن۔ اس پر باضابطہ پھر انہوں نے سعودی عرب میں جا کر لیکچرز بھی دیے، ان کی ویڈیوز بھی تیار ہوئی اس پر، اور وہ کہیں مل بھی جائیں گی آپ کو۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے علم جنین اور جو جنین کے ارتقائی مراحل رحم مادر میں، ایک جوڑا جو ہے قرآن مجید میں دو سورتوں کا، سورہ حج اور سورہ مومنون، اس میں خاص طور پر تفصیل سے ذکر ہے۔ سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ الْعِلْمِ شَيْئًا۔ اے لوگو، اگر تمہیں بعث بعد الموت کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر ایک سٹیج آئی نطفے کی شکل میں تھے تم، پھر ایک سٹیج آئی تم علقہ کی شکل میں تھے، پھر ایک سٹیج آئی تم مضغہ کی شکل میں تھے، پھر اس مضغہ کی بھی دو سٹیجز ہیں، مخلقہ و غیر مخلقہ۔ پھر ہم نے ٹھہرائے رکھا تمہیں رحم مادر میں جب تک ہم نے چاہا، پھر ہم وہاں سے تمہیں برآمد کرتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچتے ہو، جوان ہوتے ہو، اور تم میں سے کچھ ہیں کہ جن کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے، ان کو قبض کر لیا جاتا ہے پہلے ہی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس بدترین عمر کو بھی پہنچا دیے جاتے ہیں کہ جب جس سٹیج پر جا کر سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہیں جانتے، بڑھاپے میں آ کر ارذل العمر جسے کہا گیا ہے، کہ وہ جب سیکھا پڑھا جو تھا، لکھا پڑھا تھا نیاز نے، وہ سب ختم ہوا، یادداشت بھی ختم ہو گئی، ڈیمنشیا ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کا ہی یہ در حقیقت جوڑا جو ہے سورہ حج کا، یہ سورہ مومنون ہے۔ اب اس میں دیکھیے، اس میں جو آیت آئی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے گارے کے کشید کردہ جوہر سے،
سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینا. اگر تلوار کو کسی نے میان میں سے کھینچا ہے اسے بھی سلہ یا سلو کہتے ہیں, کھینچ لینا. تو کشید کرتے ہیں آپ عرق نکالتے ہیں کسی چیز کو جو ہے وہ پانی میں ڈال کر پھر اس کے نیچے آگ جلا کر پھر اس کا ایک نظام ہے, اس کا عرق کشید کر لیتے ہیں. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے گارے کے جوہر سے, پھر ہم نے اس کو بنا دیا نطفہ اور رکھا اسے ایسے مقام پر جو بہت مضبوط مقام ہے. جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. رحم مادر جو ہے یہ جو ہے رحم ماں کا, اس کی دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے, موٹی ہوتی ہے, اس کے اندر وہ امبیڈڈ ہوتا ہے نطفہ. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ, پھر ہم نے اس نطفے کو ایک علقہ کی شکل دی. وہ جب ذرا بڑھتا ہے تو وہ رحم مادر کی دیوار میں سے باہر کو نکل کر بلج آؤٹ کر کے پھر لٹکنے لگتا ہے. علقہ لٹکی ہوئی چیز. ثم فخلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر اسی علقہ کو ہم ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں گوشت کا. فخلقنا النطفۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر اسی لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں. فکسونا العظام لحما, پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی تخلیق پر. یہ خلقاً آخر کیا ہے جس کا اس شان کے ساتھ بیان ہوا. ثم انشأناہ, نشا کہتے ہیں کسی چیز کا اٹھنا, انشاء اٹھانا. ثم انشأناہ, پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں خلقاً آخر ایک اور ہی تخلیق پر. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو بڑی بابرکت ہے وہ ہستی اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والی ہے. اب وہی بات ہے جو اس حدیث میں آ رہی ہے. یہ خلقاً آخر کیا ہے اس کا حل ہے در حقیقت کی جو اس حدیث میں آ رہا ہے. یہاں یہ کہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, کبار صحابہ میں سے ہیں, سینئر صحابہ میں سے ہیں, فقیہ فقہا میں سے ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. وہ فرماتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی. بڑی غیر معمولی بات کیا ہے؟ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ, اور جو جان لو وہ جو ہے اللہ کے رسول جنہوں نے ہمیں یہ بتایا وہ الصادق ہیں, سچے ہیں, المصدوق ہیں, جن کی صداقت پر اللہ گواہ ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ اور بے شمار روایتیں عبداللہ ابن مسعود سے ہیں, تمہیداً یہ الفاظ نہیں آتے. یہاں کیوں آئے؟ اس لیے کہ ایک خاص ایسی بات سامنے آ رہی ہے جو بہت سے اعتبارات سے, جو اس وقت تک ایک ذہنی سطح تھی انسان کی, جو مادی معلومات, اس کی جو سطح ابھی تک تھی اس کے اعتبار سے وہ کچھ ناقابل فہم سی تھی. لہذا اس پر خاص طور پر تاکید کر کے یاد کر لو یہ کس نے کہا ہے. یہ کہنے والا کوئی ہما شما نہیں ہے, یہ کہنے والے محمد رسول اللہ ہیں, وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. اب اس کے بعد حدیث کا متن شروع ہو رہا. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 لیلۃ نطفۃ, تم میں سے ہر شخص کی تخلیق ہوتی ہے اس کے ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں. ثم یکون علقۃ مثل ذلک, پھر اتنا ہی عرصہ وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک, پھر اتنا ہی عرصہ 40 دن وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. جب یہ 40 جمع 40 جمع 40 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں, یعنی 4 ماہ. ثم یرسل الملک,
پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، جس وقت حضور نے یہ فرمایا ہے، اس وقت اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے معنی ہے جان، تو اس دور کی علمی سطح کے اعتبار سے بات قابل فہم ہے، جان پڑ گئی، اس سے پہلے گویا کہ بے جان تھا۔ آج کی ہماری جو علمی سطح ہے، مائکروسکوپ کے ایجاد ہونے کے بعد جو باریک سے باریک جرثومہ ہم بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں، آج تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ باتیں جو قرآن میں آئی ہیں، سورہ قیامہ میں آیا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان کا آغاز جو ہے وہ اس نطفے کی شکل میں نہیں تھا، ایک منی کا کی بوند جو ٹپکائی گئی؟ آج ہمیں معلوم ہے کہ اس منی کی بوند میں جو باپ کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں تو بے شمار جرثومے ہوتے ہیں، سپرمیٹازون، اینڈ دے آر ویری مچ لیونگ، تو زندہ موجود ہے، مردہ تو نہیں ہے۔ تو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ لیجیے، اسے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں ایک دفعہ کی ایجیکولیشن کے اندر۔ تو زندگی جو ہے اس کا آغاز یہ 120 دن کے بعد تو نہیں ہو سکتا، زندگی تو پہلے سے۔ پھر وہ جو بیضہ چلا آ رہا ہے ماں کا، وہ فیلوپین ٹیوب سے ہو کر جو آ رہا ہے، وہ بھی مردہ تو نہیں ہے، زندہ ہے، لیونگ سیل ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اب یہ نطفہ امشاج بنا، مرد کا نطفہ عورت کا بیضہ مل کر یہ زائگوٹ بن گیا۔ اب تو کیا یہ مردہ ہے؟ معاذ اللہ، زندہ ہے۔ زندگی تو چلی آ رہی ہے، سپرمیٹازون سے چلی آ رہی ہے، اور وہ جو بیضہ ہے، اووم ہے، اس میں زندگی ہے، پھر زائگوٹ زندہ ہے، پھر یہ بڑھ رہا ہے، گرو کر رہا ہے، یہ گروتھ جو ہے زندگی ہی کا ثبوت ہے۔ لہذا یہاں روح سے مراد زندگی نہیں، کچھ اور ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ جو بدقسمتی سے آج بھی بہت سے قرآن کے پڑھنے والوں اور دین کا مطالعہ کرنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت کے اعتبار سے بات قابل فہم ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جان مراد سے جان لے، صحیح۔ آج تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، اس سے حقیقت انسان سمجھ میں آئے گی۔ انسان اصل میں ایک مرکب وجود ہے، اس میں ایک حیوان بھی ہے، مکمل حیوان، اور ایک فرشتہ بھی ہے، ایک روحانی وجود بھی ہے اس کا۔ یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بہت پہلے کہی تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی زادہ ترفع معجون است، معجون کہتے ہیں نا، معجون مرکب کچھ چیزوں سے مل جل کر بنا ہوا۔ آدمی زادہ ترفع معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتہ بھی پیوست ہے اور حیوان بھی پیوست ہے۔ یہ عظیم حقیقت ہے انسان کے بارے میں، جس کو اگر نہ سمجھا جائے تو حکمت قرآنی کے جو غامض پہلو ہیں، جو گہرے پہلو ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آدمی عقیدت کی بنیاد پر، اندھے ایمان کی بنیاد پر، اندھے یقین کی بنیاد پر گزر جائے گا وہاں سے، لیکن عقل اور لاجک کا تقاضا جو ہے، اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے سوچنے کے لیے۔ اصل میں آج جو دنیا میں جو کریشن آف یونیورس کا تصور ہے، جو تقریباً اب متفق علیہ ہے، کچھ عرصے پہلے تک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹونین ایرا آف فزکس، نیوٹن کا دور، وہ بابائے فزکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بابائے طبیعیات جو ہے وہ نیوٹن ہے، اگرچہ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آئنسٹائن کے ذریعے سے آیا۔ اب یہ آئنسٹائن کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ بابائے طبیعیات نیوٹن۔ اس نیوٹونین فزکس نے جو تصورات پیدا کیے تھے،
اس کا ذہن میں یہ نقشہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ 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 وغیرہ، بڑی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اور اس پر اجماع ہے تقریباً فزکس کا اور کافی عرصے سے، دس یونیورس ہیز اے بگننگ، اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ۔ کتنے بلینز اینڈ بلینز اگو، ایئرز اگو، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور اس سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اور نمبر دو، اس کا ایک اینڈ بھی ہے، الی اجل مسمى، جسے قرآن کہتا ہے۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمى، ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کی نہیں۔ تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا، ذرات تھے، بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے، فوٹونز، ان میں حرارت اتنی تھی، ٹریلینز ڈگری آف فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ جو چاہیں کہہ لیں، اینڈ دے ور رننگ اوے فرام ایچ ادر۔ یہ تھی فرسٹ اسٹیج آف دی کریشن آف دس میٹیریل ورلڈ۔ پھر یہ ذرات جو ہیں یہ مل جل گئے، اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی، گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں، آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک غبارہ ہو، اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیے، اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھولائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے، فاصلہ ان کا بڑھتا جائے گا، پہلے غبارہ اتنا تھا اب اتنا ہو گیا، تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا۔ تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون۔ ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، ہم اپنے خلق میں ہم وسعت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں، وَنَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا نَشَاءُ، یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنے اور سٹارز بنے، اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک کرہ ہمارا یہ زمین ہے۔ یہ آگ کا کرہ تھا، آگ کا جیسے سورج ہے، لیکن ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈے ہونے سے یہ سکڑا، تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئی۔ اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کی، اس ایٹماسفیئر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا، اور ہزارہا برس تک پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، جس سے سمندر وجود میں آیا۔ اور وہ جو زمین ٹھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے، وہ اور پانی، اس کے امتزاج سے اس کرۂ ارضی پر حیات کا آغاز ہوا، اور اس حیات کی لکھوں کا سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان ہے۔ یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے، البتہ یہ کہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اختلافات ابھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے، اگرچہ بائیولوجی کے میدان میں تھیوری آف ایولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ۔ انسان کی سوچ میں، سوشل سائنسز میں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری آف ایولیوشن گھس چکی ہے۔ اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دس بگ بینگ واز دی بگننگ آف دی میٹیریل یونیورس۔
اس سے پہلا ایک دور ہے جسے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے، نہ جان سکتی ہے، نہ اس تک اس کی پہنچ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا، جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے۔ بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا ہوا۔ یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس میں حرارت نہیں تھی، حرکت بھی نہیں تھی، لطیف۔ اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کیے گئے۔ یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے۔ ارواح انسانیہ میٹیریل نہیں ہے، ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے۔ یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے، فرشتے اور ارواح انسانیہ۔ جسد نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، لیکن ہر ایک کی روح تھی۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک، سب کی ارواح موجود تھی، اور ان سے عہد لیا تھا اللہ نے، الستو بربکم قالوا بلی۔ اب جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے عہد لیا تھا؟ جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ تو جملہ آپ کا محمل ہے، جو شے پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے کیسے عہد لے لیا؟ عہد و معاہدہ تو ہوتا ہے جو موجود ہے، اور پھر اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، فل کانشسنس، سیلف کانشسنس کے ساتھ آدمی ایک عہد کرتا ہے، ایک اقرار کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے۔ تب میں نے جب ان سے عرض کیا تو انہوں نے مانا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے۔ یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا۔ یہ ایک سٹیج تھی جس میں ارواح پیدا کی گئی۔ اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، جو ہمارے ہاں عام طور پر جو کہلاتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء، ان کے ہاں تو وہ چیز متفق علیہ ہے، لیکن جو ہمارے ہاں دوسرا ایک نقطہ نظر بالکل برعکس ہے، جو روایت کے اوپر سند کے اوپر زیادہ زور دینے والے ہیں، وہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی شے جو اللہ نے تخلیق کی وہ میرا نور تھا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عالم ارواح میں جبکہ ابھی میٹیریل ورلڈ شروع نہیں ہوئی، ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا، کن فیکون، کن فیکون۔ عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے۔ آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں، وہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن تو نہیں ہے۔ انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مکمل ہونے تک 9 مہینے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ عالم ارواح میں ملائکہ کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ جبرائیل کو عرش معلی سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے؟ ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ابھی یہ اس دور کی پیداوار ہے جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں۔ ٹائم اینڈ سپیس، ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کانسیپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا۔ حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا، دی پاسنگ ٹائم۔ لہذا یہ ارواح انسانیہ پیدا کی گئی جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اور ان کو ایک کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ لمبا سفر، یہ جو تنزلات اور ارتقاء، یہ اصل میں 2 اصطلاحات آتی ہیں۔ ہمارے پرانے فلسفیوں نے بھی تو آخر کوشش کی تھی نا، سائنس تو ابھی نہیں تھی،
سائنس کا تو ابھی تک جو ہے معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا، لیکن یہ ہے کہ تنزلات ستہ، تنزلات خمسہ، الاحد سے الواحد وغیرہ، یہ ذہنی خیالات تھے، یا عقل اول سے فلک اول اور عقل ثانی پیدا ہوئی، عقل ثانی سے فلک دوم اور عقل ثالث پیدا ہوئی، تو 9 افلاک اور عقول عشرہ، یہ ہمارے پرانے فلسفی جو ہے متکلمین، ان کے ہاں الفاظ مل جائیں گے جن کی نہ کوئی سند قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کوئی سوال ہی نہیں، نہ سائنس اس کی کوئی تائید کرتی۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اب اس کے اعتبار سے آپ کو سائنس کے درمیان اور اس پورے تصور کے درمیان معلوم ہوگا کہ ہم آہنگی ہے، مکمل ہم آہنگی ہے، جبکہ ابھی صرف نور، اور نور بھی اس میں نہ حرارت نہ حرکت، ارواح انسانیہ کا اور ملائکہ، پھر وہ بگ بینگ، اور وہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں کہ حرارت، شدید ترین حرارت، اس دور میں جنات پیدا کیے گئے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ کی لپٹ سے، اور ایک جگہ فرمایا ہم نے آدم سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومٍ۔ سموم کہتے ہیں وہ جو ہوا بعد سموم جس میں جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے، لو، سخت صحرا کی لو، اس کا تصور کیجیے آپ، اس کی آگ سے، اس کی حرارت سے جنات پیدا کیے۔ یہ جنات جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، مٹی کی پیداوار نہیں ہے، یہ ایک لطیف تر شے ہے ہم سے۔ مٹی تو انرٹ ہو گئی، آ گئی، ہم مٹی سے بنے، چاہے وہ ایوولوشن کے لمبے پروسیس کے تھرو بنے ہیں یا یہ کہ ڈائریکٹ کریشن ہوئی ہے، لیکن ہے تو دونوں مٹی سے۔ قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے، اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے، فرام دی کلے کرسٹ آف دی ارتھ، اور قرآن بھی کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر شے میں حیات جو ہے، اس حیات کا منبع اور سرچشمہ پانی ہے۔ مادہ تخلیق جو ہے حیوانات ارضی کا، جن میں انسان بھی شامل ہے، وہ تو ہے مٹی، لیکن منبع حیات پانی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور یہی سائنس کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر، دلدلی جگہوں پر، وہاں کیا ہوتا تھا کہ ابھی پانی پیچھے ہٹ گیا ہے، پھر پانی آ گیا ہے، پھر پھٹ گیا ہے، یہ تعامل چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں جو کیمیکل کمپاؤنڈز تھے، اس کے بعد آرگینک کمپاؤنڈز بنے، اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے جو حیات کا جرثومہ پیدا ہوا، ایک سیل امیبا، یہ ان کا کہنا ہے، میں اس وقت اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں کا ایک یہ جو ہے بات متفق علیہ ہے کہ مٹی سے اور پانی سے بنے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ سلسلہ جو چلا ہے، اب وہی کہانی جو ہے یہ دہرائی جا رہی ہے، وہی ایک سیل سے رحم مادر میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے، جو ہو سکتا ہے 9 ملینز آف ایئرز میں ہوا ہو، ایک جرثومے سے لے کر انسان تک کا معاملہ وہ رحم مادر میں 9 مہینے میں ہو رہا، دی سیم پروسیس، سنگل سیل، اور اس کے یہ مراحل ہیں۔ تو زندہ تو ہے، نطفہ بھی زندہ، علقہ بھی زندہ، مضغہ بھی زندہ، ماں کی طرف سے آنے والا بیضہ بھی زندہ، مرد کے نطفے اور ماں کے بیضے سے امتزاج سے وجود میں آنے والا زائگوٹ، نطفۃ امتحان، وہ بھی زندہ، لیکن جب 120 دن ہو جاتے ہیں تو اب یرسل الملک، کا بعد اب وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ رحم مادر میں، وہ روح، اس کی روح، میری روح جو وہاں تھی، وہ لا کر میری والدہ کے رحم میں، وہ جو میرا حیولہ وجود میں آیا تھا، اس کے اندر پھونکی گئی ہے، تب میں بنا ہوں،
میرا وجود انسان کی شکل اختیار کیا. یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا جو حقیقت انسان میں نے یہ بہت عرصے پہلے ایک دو مضامین لکھے تھے. انسانی زندگی کا تصور کیا ہے؟ عجیب بات ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہوگا، نہ انہوں نے میری وہ چیزیں پڑھی ہوں. قرآن مجید میں سورہ مومن میں جہنمیوں کی ایک فریاد نقل کی گئی. جہنم میں جو لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں بچائے، وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، 2 مرتبہ زندہ کیا. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ Is there any other stage to come؟ یہ 2 مرتبہ مارنا، 2 مرتبہ جلانا، یہ کیا ہے؟ تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اور پھر ہم سلا دیے گئے. موت اور نیند ایک شے ہے، بہنے ہیں آپس میں. میرے نزدیک دی بگیسٹ ٹریجڈی، وہ جو ارتقاء کا فلسفہ چھا گیا ہے ذہنوں پر ڈارون کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ نسبتاً زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان، بس. جتنا فرق گھوڑے اور گدھے میں ہے، گھوڑا ذرا کورس اینیمل ہے، اور گھوڑا جو ہے، گھوڑا فائن ہے، گدھا کورس ہے. گھوڑے میں تمکنت ہے، اس کی چال دیکھیے. اتنا ہی فرق گوریلا میں اور انسان میں ہے. کوئی ایسنشل ڈفرنس نہیں ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اپنے وجود سے، اپنی عظمت سے مستعفی ہو چکے ہیں، حیوان. لہذا ہم سارا جو سبق حاصل کر رہے ہیں، رہنمائی، وہ حیوانوں کی زندگی سے حاصل کر رہے ہیں. حیوانوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ماں بیٹی، بہن بیوی کا کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ خامخواہ ہم نے، یہ باقاعدہ لٹریچر ہے، یورپ میں پیدا ہوا ہے. یہ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر بندشیں لگا لی ہیں. اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو اب سبق تو وہاں سے ملنا. تو انسان جو ہے اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ یہ میرا جو مادی وجود ہے، یہ تو میرا حقیر سا پہلو ہے، میری اصل حقیقت وہ روح ربانی ہے جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ وہاں سے آئی ہے، وہیں لوٹ جائے گی. ہم کون ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارا یہ بدن زمین سے آیا ہے، زمین میں لوٹ جائے گا. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. روح وہاں سے آئی وہیں جائے گی، جسد یہاں سے آیا یہی جائے گا. یہ جو ہے انسان کی حقیقت. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ اصل میں ارتقاء ڈارون کا نظریہ نہیں ہے. یہ بات غلطی ہے. جن لوگوں کو ان موضوعات سے دلچسپی ہو، میں یہ 2 کتابیں پڑھیں، چھوٹے چھوٹے سے کتاب ہیں، مشکل، ذرا ثقیل ہے، بھاری ہے. ایک تو ہے زندگی، موت اور انسان. ایک ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، تنزلات و ارتقاء کے مراحل. تو اصل میں تو فلسفہ ارتقاء تو مولانا روم کے ہاں موجود ہے، کھل کر موجود. ہمارے بڑے حکماء میں سے ابن مسکویہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے فلسفہ ارتقاء پیش کیا. ڈارون کا تو ابھی 10 پشتیں بھی نہیں ہوگی وہاں اس موجود. ڈارون نے ارتقاء کی توجیہ کی ہے.
وہ فلسفہ اس کا وہ غلط ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ کیا ہے کہ ہر حیوان جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ماحول کے اثرات سے اس کے وجود کے اندر کچھ تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نسل بعد نسل منتقل ہو کر ایک نئی سپیشیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اوریجن آف سپیشیز اس کی کتاب کا نام ہے۔ یہ ثابت نہیں ہو سکا، ایکوائرڈ کریکٹرز کے بارے میں ثابت نہیں ہو سکا، وہ انہیرٹ نہیں ہو سکتے، لہذا فلسفہ جو ہے ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ تھیوری تو ہے لیکن اسے عین خاص جو اس کا میدان ہے بایولوجی، اس کے میدان میں اسے مانا نہیں جاتا۔ میں اس کا حیوان انسان کی حد تک اس ارتقاء کا قائل ہوں، اور توجیہ کیا ہے؟ ہر نئی سپیشیز کے لیے اللہ کا ایک نیا حرف کن آتا ہے۔ حرف کن وہ جانتے نہیں، نہ اللہ کو جانتے نہ اللہ کے حرف امر کن کو جانتے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ ارتقاء جو ہے اس کا اصل سبب یہ ہے۔ لیکن آج کی جو ہمارا آج کا سبق کا حاصل ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے، ایک اس کا مادی وجود ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ اصل انسان وہ روحانی وجود کا نام ہے، وہ ہے جس کے سامنے فرشتے جھکائے گئے، ورنہ تخلیق کے اعتبار سے تو انسان سب سے نیچے ہے۔ جن ہم سے بہت اونچے ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے، اور بہت لطیف ان کا وجود ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اپنی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ بہت دور تک جاتے ہیں، آسمانوں تک کی خبر لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ ابھی گیلیکسیز وجود میں آ رہی تھیں۔ ہم تو جاتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہے راکٹ بنا کر، اور بڑے جو ہیں جو ہم لے کر بڑی مشکل سے چاند تک پہنچ گئے، اب کہتے ہیں پتہ نہیں وہ قدم اس میں اترا رکھا بھی تھا کہ نہیں رکھا تھا۔ وہ جاتے ہیں بہت دور دور تک جاتے ہیں۔ جنات کا معاملہ، اب جن کون ہیں، کس طرح ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ میرے اس پورے فلسفے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ ان کا معاملہ یہ ہے، انسان اس کے اعتبار سے پست ہے، اسی لیے تو کہا تھا عزازیل جو تھا، ابلیس کون تھا؟ جن تھا۔ میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، اسے پیدا کیا مٹی سے۔ مٹی انرٹ شے ہے، بس پستی کی شے ہے۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، اقبال نے کہا ہے جواب شکوہ میں، کہ یہ آدم تو بہت پست ہے مجھ سے۔ وہ اس روح کو نہیں سمجھ سکا کہ آدم کو عظمت، دو جگہ قرآن میں یہ ہے کہ فرشتوں سے ہم نے کہہ دیا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب انسان کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی ناک نوک پلک سنوار دوں، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ مضامین جو ہیں یہ بڑے گہرے مضامین ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہم چیزوں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ہم اپنی عظمت سے غافل ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسجود ملائک ہیں یا ایک حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے؟ اللہ اللہ خیر اللہ۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے، بس اس کے سوا نہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔